ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلے یہ فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے. مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرو مرنے تک. کوئی چور ایمان کا، کوئی ڈاکو ایمان کا تمہارے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. صرف کلمہ پڑھنے کے بعد تم اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو. اس سے آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو، فرقہ واریت گروہ بندی میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور یاد کرو اللہ کی اس مہربانی کو جو اللہ نے تم پر کی، جو اللہ رب العزت نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ایمان کی برکت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو پھر تم اللہ کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جو دشمن تھے وہ کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. کس نے بنایا؟ ایمان نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے اس سے تمہیں نجات دی، بچایا تمہیں. تو فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اس طرح اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو خیر و برکت کے کاموں کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اور جو بھلائی اور نیکیوں کی طرف دعوت دے، امر حکم دے ان کی. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور جو منکرات ہیں، جو گناہ ہیں، جو جرائم ہیں، ان سے روکے. ایک جماعت تم میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دو آیتیں قرآن پاک کی ہیں. پہلی آیت میں جو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ. تو یہ اللہ کی رسی ہے. احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی رسی حبل اللہ، حبل رسی کہتے ہیں قرآن پاک. اللہ کی رسی جو اللہ نے عارش سے لٹکائی ہوئی ہے، جو جیسے جو ہے نا بھائی وہ درخت سے آپ رسی لٹکاتے ہیں، اس رسی کے ذریعے سے درخت پہ چڑھتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ عرش سے اللہ نے یہ رسی لٹکائی ہوئی ہے قرآن پاک. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. فرقہ واریت، گروہ بندی، جتھا بندی. دیکھیں قرآن ہمیں منع کر رہا ہے اس میں نہ پڑھو. قرآن تو منع کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کی دال روٹی فرقہ واریت سے چلتی ہے، گروہ بندی سے چلتی ہے، ان کے مفادات ہی گروہ بندیوں سے چلتے ہیں، فرقہ واریت سے چلتے ہیں. فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے حضور جب مدینہ تشریف لائے تھے، آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے عربوں کے، یہودی بھی وہاں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. اس کے علاوہ بھی تقریباً علامہ سمہودی نے لکھا ہے وفاء الوفا میں مدینہ کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے کہ تقریباً کوئی 20 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے. یہ تو بڑے قبیلے تھے. عرب دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کے لوگ، اور یہ علاقہ بنیادی طور پر وہ عربوں کا ہی تھا. یہودی تو بعد میں آئے تھے. یہودی تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بھائی ان کا علاقہ تو دوسرا تھا، وہاں سے یہ بھٹکے ہوئے ان کے قبائل کہیں ادھر ادھر آ کے آباد ہو گئے. یہ علاقہ عربوں کا تھا، اوس اور خزرج کا. یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے اور ان کو اسلحہ یہودی فراہم کرتے تھے. یہودیوں کا اس زمانے میں بھی کاروبار اسلحے کا تھا، دنیا کی تباہی کا، انسانیت کے قتل کا، انسانیت کو ختم کرنے کا کاروبار اس وقت بھی وہی تھا. ان کو آپس میں لڑاتے، دیکھو اس نے آپ کو یہ کہا، اس نے آپ کو یہ کہا، اس نے یہ کہا، لڑ پڑتے تھے. ان کا اسلحہ بکتا تھا، ان کا کاروبار چمکتا تھا. اور یہ جو نا پیسے کما کے جو نا بھائی ان کو اسے اسلحہ خریدتے تھے، اپنے کوئی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں اسلحہ کا کاروبار یہودیوں کا ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بھائی پیسے اکٹھا کر کے ان سے کیا لیتے ہیں؟ اسلحہ لیتے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی آگ لگی ہوئی ان یہودیوں کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کل یوم اقبال، حضرت علامہ اقبال کی ولادت کا دن تھا 9 تاریخ اور چھٹی کی گئی. بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ جو ہمارے مشاہیر ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کا نقشہ دیا، تصور دیا، جن لوگوں نے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے پیغام کے ذریعے سے، ان میں تو علامہ اقبال کا نام پہلے آتا ہے. اور پھر مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. اور وہ جو کہا کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز. یہ اقبال کہتے ہیں. معمار حرم مسلمانوں کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے بنانے والے، تعمیر کرنے مسلمان. باز بتعمیر جہاں خیز، فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس جہان کی قیادت کے لیے، اس دنیا کی قیادت کے لیے اٹھو.
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، کہتے ہیں گہری نیند سے اب تو اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں، بیدار کرتے رہے، کوششیں، جدوجہد۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نادر شاہ کی حکومت آئی افغانستان میں، یہ ظاہر شاہ کے والد تھے، ان کی حکومت آئی، وہ یورپ میں رہتے تھے، وہاں سے آ کے حکومت میں آئے تو انہوں نے یاد رکھیے بر صغیر سے 3 بندے بلائے تھے اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنے کے لیے۔ اس میں ایک سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تھے اور ایک علامہ اقبال تھے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام ہمیں بنا کر دیں افغانستان کا۔ یہ کابل یونیورسٹی ان لوگوں کے مشورے سے یہ کابل یونیورسٹی بنی تھی۔ ایک تیسرا بندہ تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔